لے جی اب ہم تیسرا کی ایلیمنٹ جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جی. تو کیا کہتا ہے جی پروٹیکشن آف occupational environment discipline is basically the protection of external surroundings and conditions that can be affected by organizations activities. Products or services include natural environment, air, water, land, ecosystem, built environment, infrastructure, building facilities, social environment, local communities, stakeholders. اب اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اب انوائرمنٹ ہے کیا؟ بیسیکلی انوائرمنٹ کہتے ہیں جی لینڈ, واٹر اور ایئر کو, اور اس کے ساتھ ایکو سسٹم بھی آ جاتا ہے. اب یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے, ایک تو وہ ہے جو نیچرلی اکر کرتا ہے, دوسرا جو ہے جو آپ نے خود بلڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کیسے جی اس کے اندر آپ کا آرگنائزیشنل انوائرمنٹ کون سا کہلائے گا جی؟ یہ تو پوری دنیا انوائرمنٹ ہے. پھر تو آپ کا آرگنائزیشنل انوائرمنٹ وہ ہے جو کہ آپ کی انڈرٹیکنگ یا آپ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے امپیکٹ ہو سکتا ہے. اب سب سے پہلے تو اس میں آپ کی سراؤنڈنگ آ جاتی ہیں, آپ کا نیبرہڈ آ جاتا ہے جو آپ کے کمپنی یا آرگنائزیشن کے ارد گرد ہے. اس کی واٹر, اس کی لینڈ اور اس کی ایئر کو آپ نے امپیکٹ نہیں کرنا, ہارمفل نہیں بنانا تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. دین جی آپ کی جو پروڈکٹس جا رہی ہیں یا سروسز جدھر جدھر بھی آپ دے رہے ہیں جا کر, وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے, ایئر ہے, لینڈ ہے اور جو آپ کی واٹر ہے, اس کو بھی آپ کی جو پروڈکٹس کی وجہ سے جو ہے وہ امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی ریلیونٹ ٹو آپ کی آرگنائزیشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے جہاں جہاں بھی آپ کی پروڈکٹس وغیرہ جا رہی ہیں, انفلوئنس جا رہا ہے آپ کی آرگنائزیشن کا, اس کے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کی آرگنائزیشن کی ذمہ واری ہے. کیسے کرتے ہیں جی آپ؟ سب سے پہلے جو چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں وہ ساری یہاں کریں گے. آپ جی رسک اسیسمنٹ کریں گے. اب یہاں کہتے ہیں انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ, یہ سیم چیز ہے جی, رسک اسیسمنٹ ہے یہ بھی. اگر آپ کے آرگنائزیشن میں انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ ڈفرنٹ ہے, علیحدہ سے ہے, تو اس کے اندر آپ ای اے یا انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کہہ دیتے ہیں تاکہ دیکھنے سننے والے کو فوراً پتہ چل جائے یہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہے. اب یہ بھی کیا ہے, یہ بھی رسک اسیسمنٹ ہے. کیسے کرتے ہیں جی؟ اس میں آپ ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں, ایسے ہیزرز ڈھونڈتے ہیں, ہارمفل پروسیسز ڈھونڈتے ہیں, جو کہ فینومینا ڈھونڈتے ہیں جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. دین آپ ان کا لیول آف امپیکٹ دیکھتے ہیں. دین آپ اکارڈنگلی کنٹرول میجر لگاتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو آپ کا ہارمفل چیز ہے وہ آپ کا نقصان نہ کر سکے. دین آج یہ آ جاتی ہیں آپ کی کمپلائنس اینڈ انوائرمنٹل ریگولیشن آ جاتی ہیں. اب یہ یہاں پر انوائرمنٹل ریگولیشن اور جو آکوپیشنل ہیلتھ کی ریگولیشن ہوتی ہے, یہ کسی بھی ملک میں یا دنیا میں سیپریٹ علیحدہ علیحدہ سے موجود ہے. تو جو قوانین کو کہتے ہیں, ریگولیشنز قوانین کو کہتے ہیں, جو ملکی بھی ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل بھی ہو سکتے ہیں. اب ان قوانین کو فالو کرنا آپ ہر آرگنائزیشن کی ذمہ واری ہے. وہ آپ کی ہیلتھ سے متعلقہ بھی ہیں, سیفٹی سے متعلقہ بھی ہیں, اور آپ کے انوائرمنٹ سے متعلقہ بھی ہیں. دین جو آپ اسٹینڈرڈس فالو کرتے ہیں, ان کی کمپلائنس کو پورا کرنا, ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا, جس کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو میٹ کرنا, یہ بھی آپ کی ذمہ واری ہے. اس طریقے سے ہم جو ہے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دین کہتا ہے جی کنزرویشن اینڈ سسٹینیبلٹی. اب یہ ذرا اسپیسیفک ٹو دا انوائرمنٹ ہے. اس میں کیا جی, کنزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچرل ریسورسز جو ہے ان کو ریزرو کریں, ان کو بچائیں, ان کا ویسٹ نہ کریں, جیسے آپ کا پانی ہے. اور سسٹینیبلٹی کا کیا مطلب ہے جی؟ سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کا ریسورسز ہیں ان کو آپ نے سسٹینیبل بنانا ہے, لانگ ٹرم بنانا ہے, پائیدار بنانا ہے. فار ایگزامپل انرجی کنزرویشن آ جاتا ہے اس میں. آپ جناب گرین ہاؤس جو امپیکٹ بچانے کے لیے سولر سسٹم یوز کر سکتے ہیں. اس سے کیا جی آپ کا ایک دیر پا سولوشن ہے, اس سے آپ کی جو انرجی مل رہی ہے آپ کو کلین انرجی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سسٹینیبل ہے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا آپ کو, ون ٹائم آپ کی انویسٹمنٹ ہے, اس کے بعد وہ دیر پا ہے. تو یہ چیزیں اسی طرح آپ کے ایسے پروسیسز ہونے چاہیے جو آپ کے ایکو سسٹم ہے, جو کہ آپ کا نیچرل, جس کے اندر آپ کی جو لائف سائیکل چلتا ہے, جانوروں کا بھی, انسانوں کا بھی, درختوں کا بھی, وہ اس ایکو سسٹم کو بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. دین جی آ جاتا ہے جی آپ کا ویسٹ مینجمنٹ. جس قسم کی ویسٹ بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں آپ اس کو سیفلی ہینڈل کریں, ڈسپوز آف کریں سیف طریقے سے, تاکہ انوائرمنٹ پہ اس کا کسی قسم کا امپیکٹ نہ آئے. دین جی پولوشن کنٹرول. جو پولوشن وغیرہ آپ کی انڈسٹری کی وجہ سے, آرگنائزیشن کی وجہ سے انوائرمنٹ کو متاثر کر سکتی ہے, ان سب کو کنٹرول کرنا بھی آپ کی ذمہ واری ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ تین جو کی ایلیمنٹ ہیں, کمپوننٹس ہیں HSE کے, ان کو ہم نے ڈسکس کیا, اور میں نے آپ کو اس کو ڈسکس کرتے ہوئے کتنے سارے آپ کو چیزیں بتا دی جو پریکٹیکلی ہم آن گراؤنڈ کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے.